بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کیوں کہا گیا تھا؟ دور جدید میں نئی نسل کی اسلامی تاریخ میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے تاریخی واقعات پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ حال دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی داستانوں کا پڑھنا نہایت ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور آنے والے دنوں کے لیے تاریخ میں اپنا اور اپنے ملک کا نام رقم کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے بے شمار سپہ سالاروں سے نوازا جنہوں نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات سے ہمکنار کیا، جن میں خالد بن ولید، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین اور امیر تیمور کے نام شامل ہیں۔ اسلامی لشکر کے یہ جان باز سپاہی سپہ سالار میدان جنگ میں دشمن کے لیے موت اور اپنوں کے لیے امن و راحت کے معیار پر تھے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں نے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے جب بھی قدم بڑھائے تو رفت و عظمت کے پھول ان کے استقبال کے لیے بکھرتے چلے گئے۔ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ وہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئے، اور فوجی مہارت میں بھی حضرت ولید کا جواب نہ تھا۔ تو یوں اس بچے کو دولت اور مزید خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا، اور اس بچے نے بڑے شفانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے علاوہ آپ کو مردانہ کھیلوں اور فرعونوں ارب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ آپ نے بچپن میں ہی گھوڑے سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی سیکھ لی تھی، اور نیزہ چلانے میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ کھیل کا میدان ہو یا میدان جنگ، آپ اپنی مہارت سے کھیل کا پانسا اپنے حق میں لڑنے کے ماہر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں بھی بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا تھا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور اور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ کے مد مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچھاڑ کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر سے جاری تھا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پھٹک دیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مار لیا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جنگی حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھی۔ کسی ذہانت و جنگی سوجھ بوجھ میں حضرت خالد بن ولید کو کچھ عرصے تک عجیب کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن یہ سن 628 کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھی، بازاروں میں رونقیں بھر رہی تھی، کیونکہ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ اس لیے عارضی دکانوں میں ٹھیلوں نے چہل پہل اور بھی بڑھا رکھی تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار حضرت خالد بن ولید کچھ اداس اور کھویا ہوا تھا۔ وہ شہر میں ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل کے تماشوں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق تھے، جس میں وہ ہمیشہ سے حصہ لیتے آئے تھے۔ ان کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد یہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر ادبی برتری اور بہترین جنگی ساز و سامان کے باوجود بھی ذلت اٹھائی۔
کبھی آپ کے دماغ میں جنگ بدر کا نقشہ ابھرنے لگتا تھا، جس میں معمولی ساز و سامان کے ساتھ 313 مسلمانوں کی جماعت میں ابو جہل کے بڑے لشکر کو شکست دی تھی، تو کبھی جنگ فوج میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جان نثاری آنکھوں کے سامنے آنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید چشم تصور میں مکہ کے مقابلے شکست پہلوان عسکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ کا ذہن بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے، کیا مسلمانوں کے آتے کوئی غیبی طاقت موجود ہے، اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی مہینوں کا وقت گزر گیا۔ صلح حدیبیہ جس میں 1 سال گزر چکا تھا، معاہدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کے بڑے بھائی ولید سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، وہ آتا تو اس کا بھرپور استقبال کرتے۔ خالد جیسے بندے کو اسلام سے ہرگز دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضرت ولید نے حضرت خالد کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخرکار ولید نے ایک خط لکھ کر کسی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب حضرت خالد بن ولید آئے تو ان کو یہ خط پہنچا دینا۔ جب یہ خط حضرت خالد بن ولید تک پہنچا تو ان کی کیا حالت ہوئی تھی، اور اس خط نے کیا کمال دکھایا تھا، اس کے بارے میں حضرت خالد بن ولید خود فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس پر تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا آدمی کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی کی طرف لوٹ چلے آؤ۔ خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدلی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس فوج میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ یہ بڑا ہی خون ریز مقابلہ تھا۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے اور اس میں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو جمع کیا اور حاکم شاہ کی فوج کو تہس نہس کر کے فتح حاصل کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلام کے ڈھکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت کے پرچم اٹھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی سچائی واضح ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ بستر علالت پر تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا
کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر دبوچ لیا۔ میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر کسی کافر کے ہاتھ سے مارے جاتے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک دشمن خدا نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا، جو ناممکن تھا۔ یہ سب سن کر آپ کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ضرور لکھیں۔